اس میں ایک واقعہ آ رہا، اصحاب کہف بول کے کچھ نوجوانوں کا واقعہ آ رہا، ان کے نام پہ اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ ایک بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کرتا تھا، یعنی پہلے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو وہاں پر کچھ نوجوان مسلمان ہوئے تھے، نوجوانوں کا یہ واقعہ ہے۔ اب وہ پورا واقعہ پڑھتے ہوئے اگر میں آپ کو سنایا تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا، تو مختصر وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہا چند نوجوان وہاں پر مسلمان بنے، یعنی چند نوجوان اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہوئے۔ اب انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ انہیں سنسار کر دے گا، ان کو ڈر ہوا کہ یہ ظالم ہے بادشاہ، یہ کیا ہے، ظلم کرنے والا ہے، ہمیں پھر مار دے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ تب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت کی۔ دیکھو، ہجرت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے دے رہا، مکہ کی زندگی میں یہ صورت اتار کر دیکھو، ہجرت کرنا یہ تمہارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے کے امت میں بھی کافروں کا کام ظلم کرنا تھا، مسلمانوں کا کام ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا تھا۔ دیکھو یہ نوجوان بھی ہجرت کرے، راتیں رات وہاں سے نکلے۔ جب صبح ہونے لگی تو وہ ایک اندھیرے غار میں جا کر چھپ گئے۔ رات ہو گئی تو پھر سفر شروع کرے، یعنی رات کو کیا ہے سفر کر رہے، صبح میں کیا ہے ایک غار میں چھپ گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر سلا دیا، اور اس غار میں 300 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیا۔ کتنے سال؟ اللہ تعالیٰ بول رہا وہ نوجوان جس غار میں چھپے تھے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سلایا کہ 300 سال ہو گئے وہ وہیں پر سو گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے انہیں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈال کے رکھا تھا۔ وہ بادشاہ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی ان نوجوانوں کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ تو بادشاہ نے ایک بورڈ بنایا، ان نوجوانوں کے نام اور ان کا حلیہ وغیرہ لکھ کر خزانے پر لٹکا دیا، ان کا نام بھی لکھا، ان کا حلیہ کیسا تھا وہ لٹکا دیا، اور اعلان کر دیا یہ جب بھی ملیں گے انہیں پکڑا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ ایمان کی یہ تحریک کبھی تیزی کبھی سست چلتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، یعنی اب وہ کیونکہ کافر تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہاں پر لوگ مسلمان ہو گئے، وہاں کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا ان میں قیامت کے دن زندہ ہونے کے متعلق جھگڑا ہو گیا، یعنی جب وہ سب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد آپس میں ایک مسئلے پہ بحث کر رہے تھے، یعنی قیامت کے دن سب کے سب کیسا اٹھتے بھائی، کیسا زندہ ہوتے، اللہ کیسا زندہ کرتا، اس طرح آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اس وقت بادشاہ نے اللہ سے دعا کی، کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ تو دکھا جس کی وجہ سے آخرت پر ہم سب کو اور ان تمام لوگوں کو یقین آ جائے۔ تب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کرتا ہے۔ آپس میں مسلمان جھگڑ رہے، بادشاہ دعا کرا تو وہ جو سوئے ہوئے تھے اصحاب کہف 300 ان کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا، بیدار کرتا۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کتنے دن سوئے، ان کو نہیں معلوم تھا، سو گئے بس، سوئے جیسا ہم روزانہ ہم کیسا اٹھتے نیند سے، وہ بھی اٹھے، ان کو نہیں معلوم کتنے سال ہو گیا۔ اور انہوں نے بھوک محسوس کی تو ایک شخص کیا کرا، پیسے لے کے جا کے کہیں سے کچھ کھانا خریدنے کے لیے باہر نکلا، شہر میں جا کے وہ کھانا پیک کر لیا، آج جیسے ہوٹلس وغیرہ ہوتے اس زمانے میں بھی کچھ تو بھی تھا، ان کا کھانا لیا اور پیسے دینے لگا۔ تو جو پیسے لیا وہ پیسوں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گیا؟ وہ پیسے کب کے تھے؟ 300 سال پہلے کے پیسے تھے۔ اگر آج بھی کوئی آ کے ہم لوگوں کو جو 4 سال پہلے بند ہوئے 100 کی نوٹ 1000 کی نوٹ لائے تو پریشان، ارے انہیں کون سے زمانے میں آ گیا رہے، اتنے سال کہاں سو کے آیا، انہیں ابھی پیدا ہوا کہ کیا، تو یہ پرانے پیسے لے کے آیا، یہ تو 300 سال پہلے کے پیسے لے کے آیا۔ اب وہاں پر کیا ہے، وہ پریشان ہو گیا اور اس نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ بھی لیا، چھپ چھاپ کیا کیا، اس نے اسے پکڑ بھی لیا اور سمجھا کہ شاید یہ کوئی اس کو خزانہ ملا ہوں گا، کیونکہ پہلے کے پیسے لے کے آیا، بولے تو کہاں سے تو بھی خزانہ ملا ہوں گا، وہ پیسے لے کے آیا۔ اور پھر خزانہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کا حق ہوتا ہے، اس لیے اسے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کے گیا۔ بادشاہ نے کہاں سے کہ پرانے پیسے لے کے آیا، دیکھو بول کے لے کے گیا۔ جب بادشاہ اس کو پکڑ لیا اور اس کے بارے میں سوال کیا اور اس سے تحقیق کیا اور اسے معلوم کرا تو یہ وہی نوجوان تھا جس کا نام اس زمانے کا بادشاہ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا، اور اس کا وہی حلیہ جو آج یہ آیا اس کا حلیہ معلوم ہوا۔ تو بہرحال بورڈ پر لکھا ہوا بھی اس کا نام تھا اور اس کے حلیے سے بھی وہ پہچان لیا۔ جب بادشاہ دوسرے لوگ انہیں لینے کے لیے غار تک پہنچے، اب وہ بولا کہ دیکھو میں اکیلا ہی نہیں ہوں،
ہاں حقیقت میں وہ بورڈ پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھی بھی ہے، اور یہ ہم وہی ہے جو بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ اور غار میں بھی ہے۔ تو اب وہاں تک سب بادشاہ اور اس زمانے کے لوگ بھی پہنچے ان کو دیکھنے کے لیے، اور اس شخص کو اندر بھیجا، جاؤ جا کے تمہارے اندر جتنے بھی ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو بلا کر لے کے آؤ، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، یعنی کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ ظالم تھا، تمہیں قتل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ہم کیونکہ سب کے سب مسلمان بنے، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، جاؤ جا کے ان کو بھی بلا کے لے کے آؤ۔ مگر جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ موت دے دیا، اب سب کے سب غار کے اندر مر گئے، پھر وہ واپس باہر نہیں آئے۔ یہ واقعہ بیان کر کے دراصل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، کون سے؟ اب مکہ میں جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو ہجرت کا سبق پڑھایا گیا کہ ہجرت شروع سے ہی اہل ایمان کا شیوا رہا، لہٰذا آپ کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے کی تیاری شروع کرنا چاہیے۔ اب وہ دن آ رہے، اب اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے تمہیں بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مکے کے آخری دور میں جو صورتیں نازل کرا، اس میں اللہ تعالیٰ یا تو مسلمانوں کو پہلے سے اشارہ دے رہا ہے ہجرت کو جانے کی، ہجرت پہ جانے کی، اپنے ایمان بچانے کی اشارے دے رہا، پہلے زمانے میں لوگ کیسے تھے ان کے واقعات بیان کر رہا، اور مسلمانوں کو تسلی بھی دے رہا، یہ ظلم کرنے والے پہلے بھی ایسا ظلم کرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہا۔ یہ سب وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں، اس واقعے میں ہمارے لیے 3 اہم سبق ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو جن باتوں کا تعلق ایمان و عمل سے نہ ہو اس میں بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ اب یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں ہم کو مل جاتا ہے، سورہ کہف 9 سے لے کر 21 تک اگر ہم پڑھیں گے تو، جو کہ میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیا، یعنی سمجھا دیا۔ تو اب 22 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ کہہ دیں میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ یعنی یہ نوجوان کتنے تھے اس کے بارے میں بحث مت کرو، اللہ بہتر جانتا، 3 تھے، 9 تھے، 8 تھے، 10 تھے، اللہ بہتر جانتا، اب وہ کتنے تھے بول کے بحث مت کرو۔ یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نصیحت کر رہا ہے کہ جس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، عمل سے نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث مت کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ خالی فضول چیزیں لے کر بحث کرتے رہتے، جنت میں یہ ملتا کیا، جنت میں انٹرنیٹ رہتا کیا، جنت میں سگریٹ رہتا کیا پینے کے لیے، فضول بحث جس کا فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز کیا معلوم ہوا؟ کبھی کبھی کسی کام کا وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 23 میں کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَادًا۔ اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہاں ہم کل کر لیتے جی، کل جاتے جی، پرسوں کے دن آتے جی، ایسا نہیں، انشاءاللہ کرتے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ میں 2 طریقے کا انشاءاللہ ہوتا۔ آج انشاءاللہ کا اصل مطلب کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ کون تو بھی بولا بولے تو انہیں پکا نہیں کرنے والا ہے، ایسا ہو گیا۔ نہیں، ہاں کل دے تو انشاءاللہ بولے تو انہیں دینے والا نہیں ہے میاں، اس لیے انشاءاللہ بول رہا، ایسا ہو گیا۔ نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہیں کو بولا، کس لیے بول رہا؟ دینے کا، کرنے کا پکا ارادہ ہے وہ کام، تب بولو انشاءاللہ۔ ہم اس کو مذاق بنا کے رکھ لیے، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے جھوٹ بولنے کے لیے انشاءاللہ نہیں بولا، انشاءاللہ تعالی الگ ہوتا، انشاءاللہ تعالی الگ ہوتا۔ ٹال دیا ہمیں بات کو، ٹالنے کے لیے بول رہے یا کرنے کے لیے بول رہے، سوچنا۔ اس لیے خاص طور سے ہم جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے الحمدللہ، ہم کبھی ایسا وعدہ نہیں کرنا جس میں ہم کو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، صاف سیدھا نہیں بھائی نہیں ہو سکتا میرے سے، میں نہیں کر سکتا، جھوٹی امیدوں پہ لوگوں کو نہیں رکھنا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اصحاب کہف جیسے ولی اللہ لوگ، یعنی اصحاب کہف جیسے ولی اللہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند ہے، لہٰذا آپ کو بھی ایسے ہی مسلمان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اگرچہ بظاہر فائدہ نظر نہ آئے۔ یعنی یہ جو اصحاب کہف والے جو نوجوان ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کے ساتھ صحبت کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی صحبت کرنا۔ اور دنیا دار، مالدار، دولت مند جو رہتے ہیں نا، ان کی مجلسوں سے پرہیز کرنا، ان سے دور رہو بول رہا اللہ تعالیٰ۔
कैसे, यानी उनसे दूर हो का मतलब मालदार लोगों से दूर हो का मतलब उनसे दुश्मनी करो, उनके करीब मत जाओ, ऐसा नहीं है। यानी गरीबों को छोड़ के सिर्फ मालदार लोगों से दोस्ती करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों की आज आदत पड़ गई ना, नहीं भाई अरे इनसे दोस्ती करे तो क्या है, मेरा नुकसान है, उल्टा कब बोले जब खर्चे मांगते, खाली मालदार लोगों से सोबत रखे तो मेरा को नाम भी आता, मेरे को फ़ायदा भी होता। इस तरह की हरकत नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 28 में कहता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकाना अम्रुहु फ़ुरुता। और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, यानी वो गरीब है लेकिन अल्लाह को याद करते हैं, दीनदार लोग हैं, उनका चेहरा चाहते हैं, और तेरी आंखें उनसे आगे ना बढ़े कि तू दुनिया की ज़िंदगी की जीनत चाहता हो, और उस शख्स का कहना मत मान जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हमेशा हद से बड़ा हुआ है। दुनिया की मोहब्बत में ख्वाहिश नफसानी के पीछे पड़कर जो अल्लाह को भूल गया, दीन को भूल गया, ऐसे लोगों के साथ सोहबत मत करो। अल्लाह ताला ये भी हम लोगों को हुक्म देता है।